بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو استعمال شدہ چیزیں تھیں، جن چیزوں کو آپ نے چھوا ہے، جو آپ کے استعمال میں رہی، ان کے حوالے سے، آپ کی برکت کے حوالے سے، جن کو مجموعی طور پر آپ تبرکات مقدسہ کہہ سکتے ہیں۔ تبرک کا مطلب ہے برکت حاصل کرنا۔ اب برکت کیا ہوتی ہے، اس میں بہت ساری باتیں، بہت سارے معنی، بہت سارے مفاہیم ہیں، لیکن زبان زد عام یہ لفظ ہے، مفہوم سب کو پتہ ہے۔ تبرک یہ کسی کے پاس دینی علم ہو نہ ہو تو تبرک کا ضرور پتہ ہوتا ہے۔ بعض مجلسوں اور محفلوں میں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے تبرک مل جاتا ہے، باقی کچھ یاد نہیں رہتا، تبرک ضرور یاد رہتا ہے۔ لہذا یہ ایک زبان زد عام ہے، بات ہے، عمومی طور پہ لوگ اس کو آج کل جو سمجھتے وہ صرف کھانے والی چیز کو سمجھتے ہیں، جو کسی خاص دینی مجلس کے بعد ملتا ہے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے، برکت اگر کوئی ذات دے سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ برکت دینے کی پاور کسی کے پاس نہیں۔ وہ چاہے تو برکت سوکھی ٹہنی میں رکھ دے، اس کو ہلایا جائے تو اس سے کھجوریں گرنا شروع ہو جائیں۔ وہ جس کو چاہے ہرا کر دے، جس ہرے کو چاہے وہ خشک کر دے، یہ مرضی اس کی ہے، یہ اختیار اس کے پاس ہے۔ اور یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ انبیاء سارے کے سارے، ان کا جسم اطہر وہ بابرکت ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو موضوع ہے وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی اطہر ہے، مطہر ہے، بابرکت ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر استعمال جتنی چیزیں رہی ہیں، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگا دیا اور اللہ نے ان کے اندر برکت ڈال دی، اور یہ ذہن میں رہے کہ جس کی برکت ثابت ہے وہی باعث برکت ہے، جس کے بارے میں وضاحت موجود ہے،
میں اسی طرف آنا چاہتا ہوں جو حدیث کے ذخیرے کے اندر باتیں موجود ہیں وہی، اور اس میں تھوڑی سی لفظی غلطی بھی ٹھیک کر لیں۔ ہم کسی کو مبارکباد دیتے ہیں تو جب کوئی بہت زیادہ گہری مبارک دے تو اس کو کہتے ہیں مبارک ہو جی، مبارک ہو۔ لفظ مبارک نہیں ہوتا، مبارک ہوتا ہے، یعنی یہ بابرکت، اس میں برکت ڈالے۔ مبارک کا مطلب وہ ہے جو مبارک دینے والا ہے، وہ اس میں فاعل ہوتا ہے، مبارک لفظ ہوتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جن چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے، اللہ نے ان کو بھی مبارک کر دیا ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، بلکہ ایک دن انہوں نے ایک جبہ نکالا اور وہ سبز رنگ کا تھا، اور کہا یہ جبہ وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، جب وہ دنیا سے گئیں تو ان سے میں نے یہ لے لیا تھا، اور یہ وہ جبہ ہے اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ہم اس کرتہ مبارک کو پانی میں بھگوتے ہیں اور اس پانی کو لوگ پیتے ہیں، اللہ شفا دے دیتا ہے۔ وہ کرتہ جو ہے وہ اتنا برکت والا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں رہے گی۔ مسلم کی روایت ہے، مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ وہ اس کے اندر ایسی اللہ نے شفا رکھی اور ہم شفا حاصل کرتے تھے۔ کسی کو نظر لگ جاتی تھی، کوئی بیمار ہو جاتا تھا، ہم اس بھگوئے ہوئے کرتے سے جو پانی ہوتا تھا اس پانی کو پلاتے تھے، اللہ شفا دے دیتا تھا۔ اور حضرت عبیدہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے پاس رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال مبارک تھے جس کو موئے مبارک کہتے ہیں، اور وہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی سے حاصل کیے تھے، ان سے حاصل کیے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ خدمت کرنے والے کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی، 10 سال خدمت کی انہوں نے، وہ ہر وقت ساتھ رہتے تھے، تو لہذا ان کے پاس وہ بال مبارک تھے تو وہ ہم نے حاصل کیے، اس سے بھی ہم برکت حاصل کرتے تھے۔ اور وہ کہتے ہیں دنیا میں ایک بال بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے مل جائے، دنیا بما فیہا سے وہ میرے لیے قیمتی ہے، وہ اتنا قیمتی ہے، وہ میرے لیے باعث برکت ہے۔ بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم وہ پیالہ ڈھونڈتے تھے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی دیا تھا، ہم جا کر ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے وہ لیتے تو اس میں وہ پانی ڈالتے اور اسی کے اندر وہ بال مبارک بھی ڈالے جاتے۔ کہتے ایک دفعہ دیکھا وہ 3 سرخ رنگ کے بال تھے، وہ پیتے تھے، کسی کو نظر لگ جاتی کہ وہ پیتا تھا، اللہ اس کو شفا دے دیتا، بیمار ہوتا اللہ اس کو شفا دے دیتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں، ام سلیم، ان کے بارے میں 2-3 روایات ہیں۔ بہرحال مجموعی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آ کر لیٹتے تھے، اور وہ جو چٹائی تھی جس کے اوپر چمڑے کی ایک چٹائی تھی اس کے اوپر لیٹتے تھے تو پسینہ اتنا آ جاتا، وہ چٹائی کے اوپر پسینہ آ جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے، وہ پسینہ اکٹھا کر کے ایک بوتل شیشی میں ڈال لیتے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پسینے میں جو خوشبو ہے وہ کستوری میں بھی کہاں ہے، یہ میں خوشبو اکٹھی کر رہی ہوں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم وہ خوشبو کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کر رکھی تھی کہ جب میری وفات ہو میرے کفن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسینہ مبارک لگایا جائے خوشبو کی طرح۔ اور پھر
وہی لگایا گیا. یعنی وہ اس پسینے کے اندر اتنی خوشبو تھی. تو معلوم یہ ہوا کہ اس پسینہ جب چٹائی پہ اکٹھا ہو تو وہ تھوڑا پسینہ تو نہیں نا. ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اگر آئیں تو بجلی بند ہو تو آپے سے باہر ہو جاتے ہیں, اتنا پسینہ آ گیا, ہوئے میرے کپڑے بھیگ گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسینہ آتا تھا کہ وہ چٹائی کے اوپر جمع ہو جاتا ہے. اس لیے فوراً گھبرانا نہیں چاہیے. اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, بجلی خراب ہے, بند ہے, پنکھا نہیں چلا, نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں, تو فوراً چڑھائی انتظامیہ پہ نہیں ہونی چاہیے. فوراً جو ہے ایک دوسرے کے وہ سر نہیں چڑھنا چاہیے اور نماز پڑھی دوڑ لگا. برداشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی زندگی سے سیکھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے تو فجر کی نماز پڑھ کے جب باہر نکلتے, پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا دیہاتوں میں اکثر قاری صاحب نماز پڑھ کے نکلتے تو اکثر بچے چھوٹے بچوں کو لے کر کھڑے ہوتے تھے ان کو دم کروانے کے لیے. آپ نماز پڑھ کے آئیں تو بچوں کو دم کریں. گھر کے بڑے بھی ایسے ہی, جو گھر کے بڑے ان سے دم کرواتے ہیں, یہ سنت بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دم کرتے تھے بچوں کو. اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اسپیشل کو دم سکھایا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات والا دم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کرتے تھے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھ کے جب باہر نکلتے تو مدینہ کے گھروں کے غلام باہر اکٹھے ہوتے. انہوں نے برتنوں میں پانی ڈالا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان برتنوں کے اندر جس میں پانی ہوتا اپنا ہاتھ مبارک ڈبو دیتے تھے اور وہ برکت حاصل کرتے. حتیٰ کہ بعض دفعہ اتنی سردی ہوتی تھی, ٹھنڈا پانی ہوتا تھا, پھر بھی آپ اس میں ہاتھ ڈال دیتے کہ وہ برکت حاصل کرنے کے لیے وہ صحابہ آئے. ایک دن ہم ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ مشک لٹکی ہوئی تھی, اس میں پانی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کھولا مشک کا اور اس میں منہ لگا کر پانی پیا. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ دیکھ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے بعد جس جگہ منہ لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا تھا اس کو کاٹ لیا اور کاٹ کے رکھ لیا. بعد میں فرمایا کرتی تھی ابھی بھی وہ ٹکڑی میرے پاس موجود ہے, اس کو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے, جس جگہ منہ لگا کر پانی پیا. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی چیزیں اور جہاں پہ ہاتھ لگ جاتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن بڑا طوفان تھا, بڑی بارش تھی. کافی دیر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب اس کے تھمنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ بارش تھم جائے, طوفان تھم جائے. رات کا وقت تھا. آخر کچھ کام ہوا تو میں جانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی مجھے دی, کھجور کی ایک ٹہنی دی جو سولر پہ چلنے والی نہیں تھی, جو بیٹری پہ چلنے والی نہیں تھی, جو چائنا کی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ایک کھجور کی ٹہنی دی اور کہا یہ ٹہنی لے جاؤ, یہ تمہارے 10 ہاتھ آگے 10 ہاتھ پیچھے بائیں اور دائیں یہ ہر طرف روشنی کر دے گی, گھر چلے جاؤ. وہ ٹارچ بنا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت قتادہ گھر آ گیا, فرمایا گھر جاؤ گے گھر اندھیرا ہوگا اور وہاں پہ ایک خالی سیاہ چیز چھپی ہوگی, تم نے اس کو ڈھونڈ کے اتنا مارنا ہے کہ وہ بھاگ جائے, کیونکہ وہ شیطان ہے, اس کو بھگا دو جا کے. وہی قدر کی اطلاع دی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹارچ لے کر آئے. وہ کہتے واقعی جہاں وہ 10 ہاتھ تک کہا تھا وہ ساری روشن ہو گئی. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کی چیزیں جو کہہ دیں تو وہ روشن ہو جاتی, جو کہہ دیں جو فرما دیں تو روشن ہو جاتی. فزیکل اور پریکٹیکل انہوں نے کیا, واقعی روشن ہو گئی, گواہی موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ من سمع مقالتی, اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جو میری بات کو حفظ کرتا ہے, یاد کرتا ہے اور یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کر لیتا ہے, پھر آگے بھی پہنچاتا ہے. اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے. معلوم کیا ہوا, اگر پریکٹیکل وہ خشک تنے کی اور اس کی ایک چھڑی وہ روشن ہو سکتی ہے تو اس بندے کو یہ دعا بھی لگ جائے گی اور اس کا چہرہ بھی روشن ہو جائے گا.
جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنے گا، یاد کرے گا، آگے پہنچائے، اس پر بھی ہمارا اتنا ہی ایمان ہونا چاہیے، اس پر بھی ہمیں اتنا ہی اس قدر ایمان ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال کی چیزیں بھی ایسی۔ ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، میرے قریب آؤ۔ قریب آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا، داڑھی تھی ان کے داڑھی تھی، اسے پکڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو پکڑا، ہاتھ پہ سر، ان کے ہاتھ پہ، ان کے سر پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور ساتھ یہ دعا دی، داڑھی پہ ہاتھ لگایا، سر پہ ہاتھ رکھا اور دعا دی، اللہ ابو زید کے چہرے کو روشن کر دے، اس کو تر و تازہ رکھنا، اس کو نرم و ملائم رکھنا، اس کے چہرے کی تابندگی قائم و دائم رکھنا، دعائیں دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 سال زندگی پاتے ہیں، اور 100 سالہ زندگی میں، جب ان کی 100 سالہ زندگی تھی، اس وقت بھی ان کی داڑھی میں، ان کے سر میں ایک بھی بال سفید نہیں تھا۔ یہ اس دعا کی برکت تھی، اس ہاتھ کے لمس کی برکت تھی کہ ایک بھی بال سفید نہیں آیا، اور ایک چہرے پہ ایک بھی شکن نہیں پڑا، سلوٹ نہیں پڑی، کوئی جھری نہیں پڑی، یہ دعا کی برکت تھی۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، فوراً قبول ہوتی ہے۔ جتنے وہ اعمال ہیں، جن اعمال کو کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملتی ہیں، تو اس نیت سے بھی وہ اعمال کریں کہ ہم ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حاصل کریں، ڈائریکٹ حاصل کریں۔ ایک دن کچھ پینے کو آیا کسی برتن میں، کچھ بزرگ موجود تھے، بڑی شخصیات موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور سنت تھی کہ ہر کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرتے، دائیں ہاتھ سے پلانے کے لیے آغاز یا خود اس میں سے تھوڑا نوش فرمایا اور دائیں ہاتھ سے شروع کیا۔ تو دائیں ہاتھ میں شروع کرنے لگے تو وہاں ایک بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، آپ بچوں کرنا بھی دائیں جانب سے ہے شروع، اور یہاں بزرگ ہستیاں موجود ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پہلے بزرگوں کو نہ پلا لوں۔ اجازت مانگی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اخلاقی اقدار ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس بچے سے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بزرگوں کو پلا لوں۔ اب بچہ بھی کوئی معمولی بچہ نہیں تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ پوچھا ہے تو مشورے کا جواب بھی مشورے کی صورت میں آئے گا، میں اجازت نہیں دوں گا کہ آپ کا لعاب مبارک اس برتن میں شامل ہوا ہو، میں کسی اور کو شریک نہیں ہونے دوں گا، اللہ نے مجھے موقع دیا ہے تو پہلے میں ہی پیوں گا۔ آپ کا لعاب مبارک اس برتن میں شامل ہوا ہو، میں کسی اور کو دے دوں، میں دائیں جانب ہوں، پہلے نمبر پہ ہوں تو مجھے دیا جائے۔ وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور وہ مفسر قرآن تھے۔ یہ اتنی برکت، یہ اتنا علم اور اس طرح کی برکات انہوں نے حاصل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر تھے، جب آپ نے اپنا سر مبارک منڈوایا تو حجام کو بلایا اور ان سے کہا کہ دائیں جانب سے شروع کریں۔ جب نائی کے پاس جائیں، حجام کے پاس جائیں تو اسے کہیں ادھر سے نہیں شروع کریں، وہ سارے جتنے بھی وہ پھینکنے کرتا ہے کرنے دیں، لیکن سنت کیا ہے؟ دائیں جانب سے شروع کروایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سے بال اتروائے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور ان کو دے دیا اور کہا جاؤ لوگوں میں تقسیم کر دو۔ پھر بائیں جانب سے بال اتروائے اور اتروانے کے بعد ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بلوایا، کہا یہ لے جاؤ اور یہ لوگوں میں تقسیم کر دو، اور پھر وہ لوگوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ خود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ جو برکات کی چیزیں تھی تقسیم کر دیتے تھے۔ اور آپ نے وہ مشہور باتیں سنی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی صحابہ نیچے نہیں کرنے دیتے،
اس کا ایک قطرہ بھی ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نیچے نہ گرے. اس طرح کی بہت ساری روایات موجود ہیں. سفر کے اندر خصوصاً جنگ کے موقع پر اس طرح کی باتیں معروف ہیں. ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. وضو فرماتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ارد گرد جمع ہو جاتے. کوشش تھی ایک قطرہ نیچے نہ گرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بھانپ لیا اور صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ یہ کیا کر رہے ہو؟ پتہ تھا ہو کیا رہا ہے. صحابہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا استعمال شدہ یہ مبارک پانی اپنے جسموں میں برکت حاصل کرنے کے لیے لگا رہے ہیں, شفا کے طور پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے غنیمت جانا, کہا کیا تم چاہتے ہو کہ اس سے بھی اگلا کام ہو, اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے محبت کرے؟ پوچھا کیوں کرتے ہو؟ کہا جی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں, ہمیں آپ سے عقیدت ہے, محبت ہے, پیار ہے, اس وجہ سے ہم کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے محبت کرے؟ کہا کیوں نہیں, اسی کے لیے تو سارا کچھ کر رہے ہیں, اسی کے لیے تو ساری قربانیاں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ صرف پانی ملنے سے کچھ نہیں ہوگا, پریکٹیکل بھی کچھ کریں. پھر آگے بڑھیں. فرمایا 3 باتوں پر عمل کرنا ہے. اگر سچی محبت چاہتے ہو, یہ چاہتے ہو اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے محبت کرے, تو پھر 3 باتوں پر عمل کریں. جب بھی بولیں سچ بولیں, جب بھی بولیں سچ بولیں. جب آپ کو کوئی امانت سونپ دی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں, اور آپ کے ہمسائے کو آپ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. 3 باتوں پر عمل کریں. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے, 3 باتوں کو غور سے سوچئے گا ضرور کہ ہمارا اس پہ عمل کتنا ہے. گہرائی کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سوچئے میں دن میں کتنے جھوٹ بولتا ہوں. پورے انہماک سے سوچئے کہ میرے پاس کون کون سی امانت ہے. یہ زندگی امانت ہے, یہ جسم امانت ہے, یہ دین امانت ہے, یہ میرا وقت امانت ہے, میرا مسلمان ہونا امانت ہے, یہ ساری زندگی میری امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی ہے, اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک ایک سانس کا حساب دینا ہے, ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے, ایک ایک صلاحیت کا حساب دینا ہے, ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے. یہ ساری آپ کو امانتیں دی گئی ہیں. اس کے بارے میں سوچنا ضرور کہ میرا انصاف کیا ہے اس کے ساتھ, پھر ہمسایوں کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے. گویا محبت, برکت, یہ ساری چیزیں اپنی طرف, اور لیکن عمل اپنی جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرف ان کو لگایا وہ یہ تھا کہ عمل بھی ساتھ کرنا ہے. واقعت اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حنین کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو وہاں پہ ذات انوات ایک درخت تھا. وہ درخت یہ تھا کہ وہ مشرکین اس درخت کو بابرکت سمجھتے تھے. ذات انوات, انوات کا مطلب ہوتا ہے جس سے تلواریں لٹکائی جاتی ہیں, چیزیں لٹکائی جاتی ہیں. تو وہاں وہ جنگ سے پہلے اپنی تلواریں لٹکاتے تھے کچھ وقت کے لیے, اور ان کا یہ عقیدہ تھا اگر تلوار میری اس درخت کے ساتھ لٹک جائے گی مجھے شکست نہیں ہوگی, فتح ہی ہوگی. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو انہوں نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بد عقیدے والے مشرک لوگ ہیں, یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو حق لے کر آئے ہیں, آپ تو سچا دین لے کر آئے ہیں, آپ بھی ہمیں ذات انوات جیسا کوئی درخت دیں, کوئی ایسا آستانہ دیں, کوئی ایسا ڈیرا دیں, کوئی ایسا مزار اور دربار دیں, کوئی ایسی جگہ دیں, کوئی ایسی مقدس بابرکت جگہ دیں جہاں ذات انوات جیسی ہم بھی برکت حاصل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر, آپ لوگوں نے مجھ سے وہی سوال کیا ہے جو سوال بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. قرآن میں اللہ کہتا ہے ہمارے لیے بھی انہوں نے کہا تھا ویسا کوئی الہ بنا دے جیسے مشرکین الہ بنا رہے تھے. ہمارے لیے بھی ایسا کوئی معبود بنا دے جس طرح مشرکین نے مختلف اپنی اپنی چیزوں کے لیے الگ الگ معبود بنا رکھے. میں اس لیے کہ میں آپ کو بھی ایسی چیزیں بنا کر دوں.
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں سے منع کر دیا. اور یہ بھی یاد رکھیں یہ ساری خاصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھیں, اس کے بعد نہیں. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت کی سب سے بابرکت ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کی چیزوں کو اس طرح بابرکت نہیں سمجھا. ان کے بعد خلفاء, تینوں خلفاء ہیں, ان کی چیزوں کو بھی اس طرح بابرکت نہیں سمجھا گیا. اسی طرح دوسرے صحابہ ہیں, ان کی چیزوں کو بھی نہیں سمجھا گیا. وہ برکت اللہ نے دی ہے, وہ برکتیں اللہ کی طرف سے ہیں, اور وہ ایک ہستی ایسی ہیں کہ ان کی چیزیں وہ بابرکت ہیں. اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ جو عرب کے زمانے قریب کے بہت بڑے عالم دین ہیں, جنہوں نے حدیث کے ذخیرے کو کھنگالا ہے, ٹٹولا ہے, چیک کیا ہے, صحیح حدیث کون سی ہیں, ضعیف کون سی ہیں. ان کا اس وقت پوری دنیا میں بالسند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمال شدہ کوئی چیز موجود نہیں ہے بالسند, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بھی ہے, اس کی سند موجود ہے. لیکن آپ یوٹیوب کھولیں, جو بھی بڑا بندہ ہے, کوئی معروف ہے, تھوڑا سا اس کے گھر میں ایک الماری ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں چیز ہے, یہ فلاں چیز ہے, سند کیا ہے, کوئی نہیں. اور تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نکال کر لائے تو, اور کہا یہ بغیر بالوں کے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے. وہ دکھائے صحابہ کو, موجود تھے, لیکن کا اس وقت موجود ہے, دنیا میں کہیں موجود نہیں, سند کے ساتھ. آج بھی اگر کوئی چیز سند کے ساتھ ثابت ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیز ہے, استعمال شدہ ہے, اس سے برکت حاصل کرنا اسی طرح جائز ہے جس طرح اس زمانے میں تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پہلے ثابت تو کریں, ثابت کرنے کے بغیر ہی ہم شروع ہو جائیں اور پتہ ہی نہیں اس کا کہ وہ نالین اس کی شبیہ بنا کر ہم تصویروں کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں. یعنی ایک تو وہ چیز ڈائریکٹ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال شدہ ہے, اس کی شبیہ بنا کر, یہ تو ہمارا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اس کو بھی بابرکت سمجھنا, تصویروں کو بھی بابرکت سمجھنا. اب بیت اللہ, اب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے, لیکن آپ تصویر بڑا سا فلیکس لگا لیں بیت اللہ کا اپنے کمرے میں, اس کی ڈائریکشن جو بھی ہو اس طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیں, وہ بابرکت تو نہیں ہے. وہ تصویر اس طرح بابرکت نہیں ہے. اصل چیز جینون جو ہے اسی کی برکت ہے, لیکن آپ شبیہ بنا کر اس کو بھی اس طریقے سے آپ استعمال کریں, اس کو بھی وہی سمجھیں, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. ایک بہت, میں نام نہیں لیتا, آپ کو پتا ہے اختلافی نوٹ دیتا ہی نہیں, سیدھی بات قرآن و حدیث کی بات جو ہے وہ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. بہت بڑے امام بر صغیر تھے, ان کا یہ قول ہے, کتابوں میں موجود ہے, برکت طلبی کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کے مجسمے کی تصویر گھر میں رکھنا, اس میں کوئی حرج نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ نبی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے, ان کا جو مزار ہے اس بلڈنگ کی تصویر کو اس کا مجسمہ بنا کے گھر میں رکھنا برکت کے لیے کوئی حرج نہیں. یہ ہم مسلمانوں کا شعور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم, دونوں پہلو آپ کے سامنے مختصر میں نے رکھ دی ہیں کہ اگر چیز موجود ہو تو اس سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے اگر بندہ صحیح ایمان والا مسلمان سچا ہے, کافر بھی نہیں, جس کا عقیدہ خود درست نہیں ہے, وہ کیسے برکت حاصل کرے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو رکھے نا. کافروں کے لیے تو کوئی بھی چیز باعث خیر نہیں, ان کو برکت نہیں ملتی تھی. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو باعث برکت کا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اٹھا کے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں خیر والی جگہ ہے, برکتوں والی جگہ ہے, بازار جو ہے وہ سب سے برے ہیں. تو اب کوئی بندہ مسجد میں آ کر اس کی اونٹیں اٹھا کے لے جائے, اونٹوں کو اپنے جسم سے ملے اور یہ کرنے لگے, اس برکت کا مطلب یہ تو نہیں ہے. وہ ایک ہستی ہیں, ان کی چیزیں اس زمانے میں تھیں, لیکن اب ان چیزوں کی تصویریں اٹھا کر, اور ہر بندہ, اور یہ چیزیں سب سے زیادہ بر صغیر میں پائی جاتی ہیں پنجابیوں کے پاس, اردو بولنے والوں کے پاس, اور پشتون بولنے والوں کے پاس, ہندی بولنے والوں کے پاس ہے. عرب میں موجود نہیں, کہیں عرب میں ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے. اور پھر
उन चीजों के लिए टिकटें लगा रखी। सनद क्या है? कोई सनद नहीं। कोई अल्लामा अलबानी और दूसरे बहुत सारे उलमा का ये फतवा मौजूद है, दुनिया में एक भी चीज मौजूद नहीं है। मुरूर ज़माना, गर्दिश अय्याम की वजह से वो चीजें जो है गुम हो गई। और वैसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, अगर ये जरूरत होती तो जरूर इनकी भी सनद होती और ये चीजें महफूज की जाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अंगूठी थी जो पहना करते थे, हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला तक वो पहनते रहे, फिर गुम गई। उसमें भी शायद अल्लाह की हिम्मत, बेरे हदीस के अंदर वो गुमी, गिर गई, नहीं मिली, पूरे कुएं का पानी निकाल दिया गया, लेकिन वो अंगूठी नहीं मिली जिसके ऊपर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श था। लिहाजा वो चीजें जरूरी होती तो वो आज जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक कौल, एक एक बात सनद के साथ मौजूद है तो वो चीजें भी जरूर मौजूद होती। लेकिन असल बात यह है कि वो अमल, जो हदीस मैंने सुनाई है, अमल की जरूरत है। अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से क़यामत के दिन सबसे पहले आपका इस्तिकबाल ही जाम के साथ होगा और जामे कौसर के साथ होगा, और फिर आपको वो सारी रफ़ाक़तें नसीब होंगी। यानी वो चीजें, इन चीजों के बताने का मकसद ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीजों और उनके अंदर उनकी जिस्मानी बरकत मौजूद है, वो वजूद बाबरकत है। वो जिन चीज को लम्स करते थे वो बाबरकत हो जाती थी। ये अल्लाह की तरफ से एक बरकत है और वो बरकत उन्होंने हासिल की है। हमें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दिया है उसके अंदर भी उतनी ही बरकत है, वो भी बाइसे खैर है। उसको अपना कर देखें, आपको बरकत नसीब जरूर होगी और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जरूर नसीब फरमाएगा। तो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह।